اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، تسبیح، تحمید، تقدیس، تکبیر اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو کل کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے۔ اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی، اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دین اسلام کی بنیادی شرائط میں سے ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا اقرار کرنے والے، اسلام کو اپنا دین ماننے والے، اللہ تعالیٰ کو اپنا رب ماننے والے، آخرت پر یقین رکھنے والے، قرآن مجید کو کتاب ہدایت ماننے والے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین والمرسلین، ان کی رسالت اور ان کی نبوت پر یقین اور ایقان رکھنے والے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے سچی، اخلاص والی اور کھری محبت کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے مودت، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے الفت، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے جانثاری، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اپنے آپ کی قربانی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کے لیے اپنی ہر چیز داؤ پہ لگا دینا، یہ ایک مسلمان کے لیے لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے اور اس کے ایمان کا بنیادی تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یہ صرف نہیں کہ ایمان کا دعویٰ کرو، بلکہ اگر تمہیں اس بات کا دعویٰ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو پھر فاتبعونی، میری یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کرو۔ صرف محبت ہی کافی نہیں، بلکہ اس کے بعد اتباع ہے، طاعت ہے، اطاعت ہے، فرما برداری ہے، حکم کو بجا لانا ہے، سنت پہ چلنا ہے، طریقے کو تھامنا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اسوہ حسنہ ماننا ہے اور اپنی زندگی کے ہر لحظے کے اندر، ہر گوشے کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو اپنانا ہے، ان پہ عمل کرنا ہے اور ان کو شامل کرنا ہے۔ یہ ایک مسلمان کے لیے لازم، واجب اور اس کے ایمان کا بنیادی تقاضا بن جاتا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری مسلم کے اندر حدیث ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ لوگوں یاد رکھ لو، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کے لیے، اس کی اولاد سے بڑھ کے، اس کے والدین سے بڑھ کے، اس کی ذات سے بڑھ کے، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے، جب تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کے لیے محبوب ترین نہیں ہو جاتی،
تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا، کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا نہ کٹ مروں، جب تک نہ کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ ایمان کی حلاوت کے لیے، ایمان کی مٹھاس کے لیے، ایمان کا ذائقہ چکھنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کی محبت کے بعد لازم ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حدیث آتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، تین ایسی خصوصیتیں ہیں، تین ایسے اوصاف ہیں، تین ایسی نشانیاں ہیں، تین ایسی خصلتیں ہیں، من کن فیہ، جس بندے کے اندر یہ تین خصلتیں جمع ہو جائیں، وجد بہن حلاوت الایمان، ان تین خصلتوں کی وجہ سے اس بندے کو ایمان کی لذت محسوس ہوگی، ایمان کا ذائقہ محسوس ہوگا، ایمان کی حلاوت محسوس ہوگی، ایمان کی مٹھاس محسوس ہوگی، ایمان اس کو لذت دے گا، ایمان اس کو طمانینت دے گا، ایمان سے اس کو سکون ملے گا، ایمان سے اس کو راحت ملے گی۔ کس کا ایمان راحت والا، کس کا ایمان مٹھاس والا؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اس بندے کے لیے ایمان کا ذائقہ چکھنے کے لیے، ایمان کی مٹھاس کو چکھنے کے لیے سب سے پہلی خصلت یہ ہونی چاہیے بندے کے اندر کہ اللہ تعالی عز و جل اور اس کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول اس بندے کے لیے احب الیہ مما سواہما، ساری کائنات سے بڑھ کے محبوب ہو جائیں، پیارے ہو جائیں، ان کے لیے بندہ اپنے آپ کو پیش کر دے، اطاعت کے لیے، فرما برداری کے لیے، ان کی سنت کے لیے، ان کی تعلیمات کے لیے، ان کے احکامات کے لیے، ان کے فرامین کے لیے، ان کے اوامر و نواہی کے لیے۔ جب تک کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کی ذات کو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان دو ذاتوں کو اپنے لیے کائنات سے بڑھ کے محبوب نہیں بنا لیتا، تب تک اس شخص کو ایمان کا لذت، ایمان کا ذائقہ، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی حلاوت اور ایمان کی روحانیت اور طمانینت محسوس نہیں ہو سکتی۔ ایمان کی لذت ہمیں محسوس ہونے کے لیے کہ ایمان ہمیں لذت دے، کیسے لذت دے؟ جس طرح کہ ان لوگوں کو ایمان نے لذت دی۔ اب کیا وہ بات تھی؟ کیا ایسا جذبہ تھا؟ کیا دل کے اندر ایسا ولولہ تھا کہ ایک شخص اس کو لٹایا جا رہا ہے، نرم گرم بستر کے اوپر نہیں بلکہ کوئلوں کے بستر کے اوپر لٹایا جا رہا ہے، کوئلے جلا کے کوئلوں کا بستر بچھایا گیا، اس شخص کو، ایک غلام کو، ایک کسی انسان کے زر خرید غلام کو، جو بڑی قوم اور قبیلے کا نہیں بلکہ آزاد بھی نہیں، غلام ہے، اس کو کوئلوں کے اوپر لٹایا جا رہا ہے اور کوئلے اس کی جسم کو پگھلا رہے، جلا رہے، جلسا رہے، اور وہ شخص کہتا ہے اپنی زبان سے احد احد احد، کوئلے جلا رہے، جلسا رہے، اس کی چمڑی کو پگھلا رہے، اور وہ شخص اپنی زبان سے کمال لذت کے ساتھ کہتا ہے، پوری مٹھاس کے ساتھ کہتا ہے، پوری روحانیت اور طمانینت سے کہتا ہے، جیسے اس کو کوئلوں کے جلانے کا کوئی غم ہی نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں احد، وہ کہتے ہیں باز آ جا، ایک اللہ کی عبادت کو
اور پیغمبر اسلام کی رسالت سے باز آ جا ایمان لانے سے، وہ کہتا ہے احد احد احد۔ یہ ایمان کی لذت ہے، یہ ایمان کی مٹھاس ہے، کیونکہ ان لوگوں نے جب نبی کریم کے رخ زیبا کو دیکھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بار اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان لائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی توقیر کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی، تو پھر انہوں نے کہا کائنات کی ہر چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ابرو مبارک کے ایک اشارے پہ قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، ہم اس دنیا کے لیے نہیں۔ یہ ایمان کی لذت۔ بلال حبشی کو ایمان کی لذت تھی، اس کو گھسیٹا جا رہا، اس کے گردن کے اندر رسی ڈال کے اس کو لڑکے تپتے ہوئے صحراؤں پہ گھسیٹ رہے، لیکن ایمان کی لذت تھی۔ ساری مصیبتیں، ساری پریشانیاں، ساری ابتلائیں ایمان کی گرمی کے سامنے ماند پڑ جاتی۔ یہ محبت تھی۔ ایک اور محبت، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جو قریش میں سے تھے، بڑے قبیلے کے آدمی تھے، بڑے خاندان کے آدمی تھے، ایک تاجر تھے، انصاب قریش کے ماہر تھے، ان کا معاشرے کے اندر ایک مقام تھا، ایک عزت تھی۔ کسی کی جرت نہیں تھی کہ صدیق جیسی شخصیت کی توہین اور اہانت کرے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا آدمی ہو۔ اتنی عزت و اکرام کیا جاتا تھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ لیکن جب کلمہ پڑھا، جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر آپ پہ کسی نے آوازہ کسا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا پہنچانے کے لیے آگے بڑھے، صدیق اکبر نے اپنا آپ پیش کیا، ان کو روکا، سیدنا صدیق اکبر کو مارا گیا، پیٹا گیا، مار مار کے لہو لہان کیا، بے ہوش ہو گئے۔ بے ہوش ہو کے ابو بکر صدیق گرے، وہاں سے اٹھا کے گھر لے جایا گیا۔ کچھ وقت کے بعد جناب سیدنا ابو بکر صدیق کو ہوش آیا۔ لوگوں نے پوچھا آپ کو بڑے زخم لگے ہیں، آپ بڑی تکلیف میں ہیں، ظالموں نے بڑا ظلم کیا۔ سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا آپ کا کیا حال ہے، ابھی کیسا محسوس کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میری حالت کے بارے میں فکر نہ کرو، اور مجھے یہ بتاؤ میرے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، مجھے ان کی حال کے بارے میں، میرے حال کو چھوڑو۔ یہ محبت ہے، یہ پیار ہے، یہ محبت کی انتہا ہے۔ اپنی جان اس کی کوئی پرواہ نہیں، اگر پرواہ ہے تو آمنہ کے لال کے، ان کی صحت کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں اور ان کے خیریت کے بارے میں پرواہ ہے۔ خبیب ابن عدی صحیح بخاری کے اندر واقع ہے۔ خبیب ابن عدی 10 بندوں کا لشکر نبی پاک نے بھیجا۔ سیدنا عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ان کو اس کا لشکر کا امیر بنایا، جاسوسی کے لیے گئے تھے۔ راستے میں کافروں کے ایک جگہ پہ کنویں پہ رک پہ پانی پیا، تو ان کے جو اونٹ تھے انہوں نے لید وغیرہ ادھر پھینکی، اس کے اندر کھجور کی گٹلیاں تھی جو مدینے کی کھجور کی ہیں، پہچانی جاتی۔ مشرکین کا ایک قبیلہ تھا، انہوں نے گٹنی دیکھی تو انہوں نے کہا یہ تو تمر و یثرب کی کھجور ہے، یہاں یثرب کے مدینے کے بندے آئے، تو مدینہ کس کا ہے؟ مسلمانوں کا ہے۔ پیچھا کیا، ایک قبیلے نے 10 بندوں کو گھیرا،
وہ اوپر چوٹیوں پہ تھے، یہ نیچے وادی میں تھے، تیر انداز کھڑے ہیں، تیر مار رہے ہیں۔ کہا ہماری امان میں آ جاؤ، ہتھیار پھینک دو۔ سیدنا عاصم رضی اللہ تعالی نے فرمایا میں کسی مشرک، میں کسی کافر کی امان میں نہیں جاتا، جان دینا گوارا ہے، کسی میں مشرک کی امان میں نہیں جاتا۔ لڑتے رہے، مردانہ وار لڑے، پورے قبیلے سے لڑے، 10 بندے لڑے، شہید ہو گئے، 7 شہید ہو گئے۔ سیدنا عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی جان ان کی روح پرواز کرنے والی تھی، اللہ تعالیٰ سے 2 دعائیں کی۔ یہ حدیث بیان کرنا میرے لیے مشکل رہا ہے، میں کبھی سبق میں بیان کروں، اس کو اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہوئے بیان کروں، یہ حدیث یعنی اور بھی بڑے واقعات ہیں، یہ حدیث جب میں بیان کرتا ہوں میرا وجود، میرا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ 2 دعائیں کی۔ پہلی دعا یہ کہ یہی کچھ مہینے پہلے میں نے اسی منبر پہ یہ حدیث بیان کہا اللہم اخبر عنا نبینا، یا اللہ ہمارے نبی پاک مدینہ میں ہیں، ہمارے ساتھ اتنے میل کے فاصلے پہ کیا گزری، اللہم اخبر عنا نبینا، یا اللہ ہمارے بارے میں ہمارے نبی کو بتا دینا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا۔ مدینے میں جبریل خبر لے کے پہنچے۔ دوسری دعا کی، یا اللہ میری میت کا مسئلہ نہ کر سکے، میری میت اور میری ناش کی حفاظت کرنا۔ جب شہید ہو کے گرے، مشرکین نے ان کی لاش کا مسئلہ کرنا چاہا، اللہ تعالیٰ نے بڑو کا ایک لشکر بھیجا جنہوں نے آنکھیں گہراؤ کر لیا کہ عاصم کی، نبی پاک کے صحابی اور جانسار کی ناش مبارک کے ہاتھ کان نہ کاٹ سکے، مسئلہ نہ کر سکے۔ خبیب ابن عدی زندہ رہے، ان کو قیدی بنایا گیا، مکہ میں لے جایا گیا۔ بدر کے اندر ان کے جن سرداروں کو خبیب ابن عدی نے اپنے ہاتھ سے قتل کیا تھا، اس کے بیٹوں نے خریدا، اس مقتول کافر کے بیٹوں نے۔ حرمت والا مہینہ چل رہا تھا، ان کو ایک جیل کے اندر قید رکھا، ایک گھر کے اندر قید کیا۔ جس گھر کے اندر قید تھے، اس گھر کی عورت نے گواہی دی، اس نے کہا میرے گھر میں خبیب قید تھے، میں نے اپنے آنکھوں سے خبیب کو تازہ انگور اور تازہ پھلوں کو کھاتے ہوئے جیل خانے کے اندر دیکھا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں، اور ایسا کوئی پھل اس وقت مکہ کے اندر موجود نہیں تھا۔ کہاں سے اللہ کھلا رہا تھا خبیب کو؟ حرمت والا مہینہ گزرا، خبیب کو شہید کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے حرم کی حدود سے باہر لے جایا گیا، سولی پہ لٹکایا گیا۔ کہا خبیب نبی پاک کا کلمہ چھوڑ دے، آپ کا دین چھوڑ دے، اپنے باپ کا قصاص بھی معاف کر دیں گے، دولت بھی دیں گے، عزت بھی دیں گے، شہرت بھی ملے گی۔ خبیب نبی کو چھوڑ دے، اپنے آقا کو چھوڑ دے، ان سے اپنے تعلق کو توڑ دے۔ خبیب نے کہا جان دینا گوارا ہے، پیغمبر کا کلمہ چھوڑنا گوارا نہیں۔ خبیب کے ایک ایک جوڑ کو کاٹنا شروع کیا، انگوٹھے سے 360 جوڑ کاٹے گئے۔ جب تک خبیب ابن عدی کی روح پرواز نہ کی، ان سے پوچھتے رہے، تکلیفیں اذیتیں دیتے رہے، اور ایک وقت پہ کہا خبیب تو چاہتا ہوگا کہ آج تیری جگہ پہ تیرے رسول ہوتے اور تیری جان بچ جاتی۔ خبیب ابن عدی نے تاریخی الفاظ کہے، صحیح بخاری میں امام بخاری نے امت کے لیے محفوظ کیے۔ خبیب نے کہا ظالموں کیا بات کرتے ہو، تم کہتے ہو کہ میری جگہ پہ میرے رسول ہوں، ان کو تکلیف پہنچے اور خبیب کی جان بچ جائے۔ ظالموں میرا دل تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ میرے آقا نامدار علیہ السلام کے قدمہائے مبارک میں
ایک کانٹا بھی چبھے اور خبیب کی جان بچ جائے میں یہ بھی گوارا نہیں کرتا۔ یہ ہے ایمان کی لذت، یہ ہے سچی محبت، یہ ہے محبت کے دعوے میں سچا ہونا، مخلص ہونا۔ زبانی دعوے تو سب کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، اپنے بھی کرتے ہیں، بیگانے بھی کرتے ہیں، لیکن صحابہ کا دعویٰ زبانی دعویٰ نہیں تھا، زبانی دعویٰ نہیں تھا۔ احد کے میدان کے اندر، احد کے میدان کے اندر ایک صحابی نبی پاک کا دفاع کرتے ہوئے، ایک صحابی احد کے میدان کے اندر نبی پاک کے سامنے کھڑا رہا، یہاں تک کہ شہید ہونے کے قریب تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے باہر آ کے وہ جب گرے، آپ نے اپنی گود میں اس صحابی کا سر رکھا، ابھی ان کی روح جسد انصری سے پرواز نہ کی تھی، آنکھیں کھولی، دیکھا چہرہ مصطفیٰ ہے سامنے۔ کیا کیا؟ اس نے کہا بس یہی خواہش تھی کہ آپ کی ذات اقدس کا دفاع کرتے ہوئے میں اس دنیا سے چلا جاؤں، میری جان چلی جائے۔ شہید ہوئے احد کے میدان کے اندر، اور جب ان کو دیکھا گیا تو ان کے جسم کے اوپر 100 سے زیادہ نیزوں کے، برچیوں کے، تلواروں کے اور تیروں کے نشانات زخم کے لگے ہوئے تھے، اور کئی تیر ان کے جسم کے اندر دھنسے ہوئے تھے جب وہ شہید نبی پاک کا دفاع کرتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ جو عشرہ مبشرہ میں سے احد کے میدان کے اندر، ان کا ایک ہاتھ تلوار، برچیاں، تیر، نیزے، نبی پاک کی ذات پیچھے ان کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں سینہ پر ہو کے، آپ کا دفاع کرتے ہوئے سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کا سارا ہاتھ شل ہو گیا، مفلوج ہو گیا، ساری زندگی وہ ہاتھ کام نہیں کیا۔ جب سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کبھی کسی نے بات کی نا، جنگ جمل میں ہو گیا اختلاف، کوئی بڑی بات نہیں، زیب داستان کے لیے لوگوں نے بڑا بنا دیا، صحابہ کے مشاجرات کوئی بڑی بات نہیں، انسان ہونے کے ناطے بڑی بڑی باتیں ہو جاتی۔ انبیاء ایک باپ ہیں، ایک بیٹے ہیں، سیدنا داؤد، سیدنا سلیمان علیہ السلام، ایک فیصلے کے اندر دونوں نبی، دونوں رسول، ایک فیصلے کے اندر اختلاف ہو گیا، قرآن میں موجود ہے، کوئی بکھیڑا کھڑا نہیں ہوا، وہ ہم تھے، وہ ہمارے زیب داستان والے تھے، وہ ہمارے ناولسٹ تھے، وہ چاہے ناولسٹ مذہبی روپ کے اندر ہوں، بڑے اسکالر کے روپ کے اندر ہوں، کوئی بڑے بانی تحریک ہوں، تو وہ جو ناولسٹ تھے انہوں نے زیب داستان کے لیے واقعی کی اور کذاب اور رافضی قسم کے راویوں کی کہانیوں کو بڑا بنا دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کسی نے بڑا نہیں سمجھا، ہوا ایک واقعہ گزر گیا، مزہ ما مزہ، جو گزر گیا سو گزر گیا۔ مسلمانوں کے دل پہ ایک دفعہ بھی، میرے دل پہ ایک دفعہ بھی اس کا کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوا کہ ایسا ہوا تھا تو میں اس کے بارے میں بغض رکھوں اور اس کا گروہ اختیار کر لوں، میرے دل میں کبھی کسی مومن کے دل، کسی صحابی کے دل میں ایسا ہوا۔ ایک وقت کے اندر کسی نے سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کی، کیونکہ وہ دوسرے لشکر میں سیدہ عائشہ کے لشکر میں تھی، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس نے کہا ظالم، طلحہ کے بارے میں ایسی بات نہ کر، یہ طلحہ وہ ہے جس نے اپنا پورا بازو میرے پیغمبر کریم کے دفاع کے اندر شہید کروایا تھا احد کے میدان۔ محبت، یہ ہے محبت، یہ ہے مودت، یہ ہے پیار۔ کیا ہمارا پیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جان دینا تو دور کی بات ہے، کیا ہم اللہ کے نبی کی محبت میں اپنی رسومات کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی خواہشات کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر اپنے ذاتی، گروہی، سیاسی مفادات کو، تعصبات کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے؟ اور جان دینا تو دور کی بات، مال لٹانا تو دور کی بات، ہجرتیں کرنا تو دور کی بات، تعلقات ختم کرنا پیغمبر کے دشمنوں سے تو دور کی بات، اور کیا ہم اپنے آپ میں
पैगंबर करीम का एक सच्ची और नमूना और मॉडल बन के एक उम्मती जो काबिल फख्र उम्मती हो रसूलुल्लाह के लिए, क्या ऐसा किरदार पेश करने के लिए हम तैयार हैं? और मोहब्बत का पहला तकाजा ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौकीर की जाए, आपकी इज्जत और एहतराम किया जाए। उस बंदे के दिल में नबी पाक का कितना एहतराम है, कितनी इज्जत है, कितनी तौकीर है। जगह जगह पे सुबह से लेकर शाम तक उसकी जिंदगी के 60-70 सालों के अंदर हजारों ऐसे गोशे आते हैं, हजारों ऐसे लहजे आते हैं कि वो बंदा हजारों दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को वायलेट करता है, मुखालफत करता है। दिल में एहतराम है, इज्जत है, तौकीर है, जान देने का दावा है, जान कुर्बान है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये मेरी फिका के मुताबिक नहीं, ये मेरे मसलक के मुताबिक, ये मेरे इमाम के मुताबिक, ये अच्छा ये है तो चलो कोई नहीं यार, इतनी सख्ती नहीं करनी चाहिए। ये दावे कहां जाएंगे कल के? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस मुंह से हम जाके मिलेंगे और किस मुंह से रसूलुल्लाह से हौज़े कौसर मांगे? आपकी सुन्नत को अपनाना, आपके तरीके को अपनाना, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सच्ची मोहब्बत करना। अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ सब्बो शतम करने वाला, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई इहानत करने वाला, कोई गंदा आदमी या गंदी औरत इस मुआशरे के गलीज तरीन अफराद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, आपकी इज्जत के अंदर एक बाल बराबर भी कोई कमी नहीं कर सकते। मालिक कायनात ने ये बात कह दी, मालिक कायनात ने ये अपने पैगंबर से वादा कर दिया, वरफ़अना लका ज़िक्रक, जाओ सारी कायनात हीच है, हमने आपके मुकाम को सारी कायनात से बुलंद कर दिया है। उनका मुकाम बहुत बुलंद है। बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, मालिक अर्ज़ो समा के बाद कायनात के अंदर सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे बाला, सबसे बरतर, सबसे बुलंदो बाला अगर कोई जात है रब के बाद तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस। रब ने कह दिया। इस्तेहजा करने वाले, मजाक उड़ाने वाले, तौहीन करने वाले, खा इनकी भी फिक्र नहीं है। इन्ना कफैना कल मुस्तहज़ीन, ऐ पैगंबर ये जो इस्तेहजा कर रहे हैं, आपका मजाक उड़ा रहे हैं, चाहे वो मक्के के मुशरिक थे, चाहे वो उमैया इब्ने खलफ हो, अबू जाल हो, अबू लाहब हो, या कोई उस वक्त का काफिर हो, उस वक्त का 360 को पूजने वाला हो, या आज के दौर का कई करोड़ बुतों को पूजने वाला या पूजने वाली हो। इन्ना कफैना कल मुस्तहज़ीन, हम काफी हैं इनकी तरफ से, आपके लिए हम काफी हैं जो आपका मजाक उड़ाते, आपकी हुर्मत को पायमाल करते। और मालिक कायनात ने कहा, ये जो रब के दुश्मन, रसूल के दुश्मन, कुरान के दुश्मन, सुन्नत के दुश्मन, ईमान के दुश्मन, कायनात के अंदर एक टके की इज्जत इनकी नहीं है। एक टके की इज्जत, इज्जत सिर्फ अल्लाह की, अल्लाह के बाद अल्लाह के रसूल की, अल्लाह के रसूल के बाद मोमिनीन और अहले ईमान की इज्जत है। वलिल्लाहिल इज्जतु वाले रसूलिही वलिल मोमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए, अल्लाह के बाद उसके रसूल के लिए, रसूल के बाद अहले ईमान के लिए। वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून, जाओ इनको अपने सर पे बिठा लो, जाओ इनको अपना बॉस बना लो, जाओ वो वजीरे खारजा जो 1-1.5 महीने से गायब हैं, वो अपनी गाटी फिट करने के लिए अगले 5 साल 10 साल के लिए अपनी गाटी फिट करने के लिए कि पंजाब में तो खात्मा हो गया, लोगों ने बुरी तरह मसल के रख दिया, अब एक पंजाब की बड़ी तंजीम से जाकर टिकटों की भीख मांग लो, या फिर उन आकाओं से भीख मांग लो कि हमारा नंबर कब लगेगा,
آپ سلیکٹر کو ہمارے لیے کب سفارش کرنے والے ہیں؟ 5 سال لگیں گے یا 10 سال لگیں گے؟ اس نے کہا پاکستان انڈیا کو UN کا مستقل ممبر بنے، انڈیا پاکستان کو یہ اعتراض نہیں کرے گا۔ یہ نیا بیان ہے، یہ توہین ہونے کے بعد کا بیان ہے۔ تجارت کھولی جا رہی، منڈیاں کھولی جا رہی، اور جن اربوں کے بارے میں بھی کہتا تھا، آپ بھی کہتے تھے، اسکالرز بھی کہتے تھے، اور اربوں کی غیرت کدھر گئی، یہ تو پیسے کے اندر نہا رہے ہیں، اور اس دفعہ تو عرب آپ سے نہیں آگے چلے گئے، جن کے بلین ٹریلین ڈالرز کے معاہدے انڈیا کے ساتھ ہیں۔ کویت جیسا اتنا سا ملک، ضلع گجرات جتنا ملک ہے کویت، قطر، سعودی عرب، تمام انڈیا کی جتنی بھی مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کر دیا، گھٹنوں پہ لیٹنے پہ مجبور کر دیا ان کو۔ ایک وقت کے اندر بی جے پی نے اپنی اس ترجمان کو ہٹا دیا اربوں کے احتجاج پہ، اور ہماری تو انڈیا دے نال 36 دا آکڑا ہے، انڈیا نال ساڈا، اور صدیوں سے سالوں سے چل رہا۔ عرب بعد میں ری ایکشن دیتے، 100 سال ہو گئے راجپال نے گستاخی کی تھی۔ یورپ میں ہوتے رہے ہیں، مغرب کے اندر ہوتے رہے ہیں، پچھلے 100 سالوں کے اندر برے صغیر پاک و ہند کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے بارے میں ایسی توہین دوبارہ راجپال اور غازی علم دین کے بعد دوبارہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہے، اور یہ ابتدا ہے۔ یہ ہندوتوا کے نظریہ رکھنے والے ہمارے ان امیر المومنین کے یار کے، ان کا یہ نظریہ ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں نفرت، انڈیا کے مسلمانوں کو تنگ کرنا، ان کی مساجد کو شہید کرنا۔ بابری مسجد کو شہید کر دیا، سینکڑوں مسجدوں کو شہید کرنا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کا نام و نشان انڈیا سے مٹا دیا جائے، ان کے باء و اجداد کی ساری قبروں کو یہاں سے مٹا دیا جائے، ان کے باء و اجداد کے نشانات تک باقی نہ رہنے دیا جائے۔ گجرات احمد آباد میں لوگوں کو جلایا گیا، 4 جنگیں ہم انڈیا سے کر چکے ہیں۔ کشمیر ہمارا ہڑپ کر کے بیٹھا ہے، بلوچستان کے اندر دہشت گردی کر رہا ہے اور اس کو الگ کروانا چاہتا ہے۔ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے اندر انڈیا کا سب سے پہلے ہاتھ آتا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ حکومتی سطح پر مذہبی جماعتوں کی طرف سے میں حیران ہوں اس دفعہ، اور انڈیا تے اینی ساری چنگاری لائے تے اسی باہر نکل آمنے ہیں، اور فرانس ادھر کرتا ہے، جس کے ساتھ اس تنازع کے علاوہ فرانس کے ساتھ ہمارا کوئی براہ راست تنازع ہی نہیں ہے۔ انڈیا کے ساتھ تو ہمارے سینکڑوں تنازع ہیں، یہ تنازع نہ بھی ہو، اب تو حرمت رسول کا تنازع بھی انڈیا کے ساتھ ہمارا بن گیا، جو پہلے کبھی نہیں تھا پچھلے 75 سالوں کے اندر۔ کوئی مذہبی جماعت نے نہیں کوئی بڑا احتجاج کیا، جماعت اسلامی نے کوئی کیا ہے، اور تحریک اللہ اکبر کا میں نے لاہور کے اندر کچھ سنا ہے، اور وہ جو پریشر گروپ تھا جو پچھلے 4 سالوں کے اندر پہلے ایک حکومت کے خلاف لے کے آئے، وہ لے کے آئے، وہ جو جوید ہاشمی کہتا نا تھے ایتھے نشان لا کے، وہ لے کے آئے پہلے ایک حکومت کے خلاف، پھر اسی حکومت کے خلاف دوسری دفعہ، پھر یہ سابقہ حکومت کے خلاف ایک دفعہ، پھر سابقہ حکومت کے خلاف دوسری دفعہ۔ جب گجرات کے پل پہ انہیں روکا گیا، وہ پریشر گروپ کدھر گیا ہے؟ ابا جی نے آرڈر نہیں دیتے نا، ابا جی نہیں دے رہے آرڈر، ابا جی آج کل حکومتاں بنان تے گرانی چ لگے ہوئے ہیں۔ وہ ملک کا دفاع کیا کرے، نظریات کا دفاع کیا کرے، اسلام کا دفاع کیا کرے؟ ان کو اس بات سے فرصت ملے کہ کس کی گرانی ہے اور کس کو لانا ہے، اگلے 3 سال کس کے ہیں، اگلے 5 سال کس کے ہیں، بلاول کی باری کب آئے گی؟ جب ابا جی کو اس بات سے فرصت ملے گی تو وہ کہیں گے نا بیان، ہاں وہ ان کے ISPR نے بیان جاری کیا ہے، جھوٹے منہ ہی پاویں کیتا ہے، یا جس طرح انہوں نے کہا جی ہم اس بات کی مذمت کرتے ہیں، تجارت بند کرنے کا، سفیر کو واپس بھیجنے کا کوئی نہیں۔ کشمیر کھا گیا یار، سارے تنازعات انڈیا کے ساتھ ہوئے، ہم اس پہ خاموش رہے، ہم نے کوئی قومی غیرت کا ثبوت نہ عوام نے دیا، نہ لیڈروں نے دیا، اور نہ افواج کے بڑے سربراہوں نے دیا۔ سارے اپنی ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیوں کے اندر اور دینگا مشتی کے اندر لگے رہے۔ لیکن حرمت رسول کا معاملہ سادہ نہیں ہے، حرمت رسول کا معاملہ سادہ نہیں ہے۔ ہم عوامی سطح پہ احتجاج کر سکتے ہیں، آواز اٹھا سکتے ہیں، نہ ہم کسی کو سزا دے سکتے ہیں، نہ ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ ہم سلطان کے سامنے، ججوں کے سامنے، جرنیلوں کے سامنے، اور تمغے سجائے ہوئے جرنیلوں کو کہتے ہیں کہ اب اپنی امپورٹڈ حکومت کو کہو
کہ اس کے سفیر کو باہر بھیجو انڈیا کو، اس کے ساتھ کسی قسم کا انسانی بنیادوں پر بھی انڈیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کو پائمال کرنے والی عورت کو اس کو قرار واقعی سزا نہیں دی جاتی۔ اور آج کے بعد انڈیا کی حکومت اس بات کی گارنٹی نہیں دیتی کہ ہمارے ملک کے اندر اس طرح کا دوبارہ معاملہ نہیں ہوگا۔ بھیجو واپس، یہ ہمارا مطالبہ ہے، ہر مومن کا مطالبہ ہے، ہر اہل ایمان کا مطالبہ ہے، ہر پاکستانی کا مطالبہ ہے، ہر نبی پاک سے محبت کرنے والے کا مطالبہ ہے۔ کوئی ان کو ہم مستقل ممبرشپ کے لیے ووٹ نہیں دیں گے، اور اگر ایسا ہوگا عوام روڈوں پہ نکلے گی اور احتجاج کرے گی اس کے بعد کہ انڈیا جیسا دشمن جس نے ہماری شارک کو پکڑا ہوا ہے اب ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کو پائمال کرنے کے بات آ گئی ہے، اور ہم UN کا مستقل ممبر بنانے کے لیے کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم اعتراض کریں گے جتنا ہو سکتا ہے اس کے خلاف۔ نبی پاک نے گستاخ رسول کعب ابن اشرف یہودی کو 10 بندے بھیج کر نبی پاک نے قتل کروایا۔ نبی پاک نے ابو رافع کو عبداللہ ابن عتیق کے ساتھ 10 بندے بھیج کر رات کی تاریکی میں اس کے گھر کے بالا خانے میں قتل کروایا۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ عبداللہ ابن قتل نبی پاک کی توہین کرتا تھا، لونڈیاں رکھی تھی نبی پاک کے لیے، آپ نازیبہ اشعار کہتی تھی۔ جب مکہ فتح ہوا آپ نے کہا جو ابو سفیان کے گھر میں جائے معافی ہے، اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے معافی ہے، جو تیر تلوار تفنگ چھپا لے اس کو معافی ہے، ہر بندے کو معافی ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا چند بندوں کو معافی نہیں، ان میں سے ایک عبداللہ ابن قتل ہے۔ جب نبی پاک بیت اللہ کے اندر پہنچے، مکہ فتح ہو گیا، امن و امان کے ساتھ، 1-2 واقعات کے علاوہ کوئی خون نہیں بہا۔ ایک صحابی دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا ھذا عبداللہ ابن قتل متعلق باستار الکعبۃ۔ آپ نے فرمایا فقتلوا، یا رسول اللہ آپ نے کہا جو کعبہ میں آ جائے اس کو امان ہے، آج کے دن لا تثریب علیکم اليوم۔ یا رسول اللہ یہ عبداللہ ابن قتل جس کے بارے میں آپ نے کہا اس کو معاف نہیں کرنا، یہ تو کعبہ کے غلاف کے اندر لپٹا ہوا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا فقتلوا، اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے، ہر ایک کو معافی ہے، ہر ایک کو معافی ہے۔ گستاخ رسول کو اسلامی ریاست کے اندر معافی نہیں، سزا عوام نہیں دیں گے، سزا اسلامی ریاست نہیں دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عوامی سطح پر ہم جتنا احتجاج کر سکتے ہیں، جتنی آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے کہ یہ پروڈکٹ پاکستان کے اندر انڈین آتی ہیں، ان ساری پروڈکٹ کا ہم بائیکاٹ کریں گے، حکمرانوں سے اپیل کریں گے، جرنیلوں سے اپیل کریں گے، ججوں سے اپیل کریں گے، بیوروکریسی سے اپیل کریں گے، ہر ایک سے ہم آواز اٹھائیں گے، پریشر بنیں گے اس بات کا کہ بھائی حرمت رسول کے اوپر سودے بازی انڈیا کے ساتھ نہیں ہو سکتی، کوئی تجارت نہیں ہو سکتی، اور جو ملک بھی ایسا کرے ہمارا یہی ایمانی تقاضا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم